اوکے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سو ویلکم ٹو دس 11th hour show. یہ آپ لوگ اپنا ہی شو ہے انشاءاللہ. اس میں nobody is host, nobody is a guest. اینڈ میں پہلے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو ویلکم بھی کر دوں. ویلکم ٹو دس امیزنگ پوڈ کاسٹ انشاءاللہ. پوڈ کاسٹ شو, اس کو جو مرضی کہہ لیں. اٹس اے اسپریچول آور جو کہ سارا رمضان انشاءاللہ 11 till 12 یا اوپر نیچے ہو جائے گا انشاءاللہ چلے گا, جس میں ہم ڈفرینٹ ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے. اینڈ آئی ریئلی اپولوجائز فار دا ڈیلے. میری اصل میں آج فیملی میں ایک ایمرجنسی ہو گیا. آئی واز ان ہاسپٹل. میں ابھی پہنچا ایک ایمرجنسی سے, تو اس وجہ سے ہم آج لیٹ ہو گئے. انشاءاللہ ہوپ فلی آئندہ ہم شارپ 11 o'clock شروع کریں گے انشاءاللہ. 2-4 منٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو صبر کا بدلہ ملے گا. سو ود می از شیخ خالد شاہ ماشاءاللہ, بلاگر بھی ہیں, میڈیا ہیڈ ہے یوتھ کلب کے الحمدللہ. اینڈ خرم الوی, one of the oldest. It's not an invitation by the way. You haven't selected. Exactly, thank you for inviting me to my own office. ہم خود انوائٹ ہوئے تھے. تو آج کا جو ٹاپک ہے جس پہ ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے وہ ہے رمضان بفور اینڈ آفٹر. یعنی رمضان when we were heedless اور رمضان آفٹر we came to دین. اور لوگوں کا بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ہاؤ پیپل آر ہیڈلیس آف دس منتھ, ہاؤ ناٹ ٹو اسٹارٹ دس منتھ. ٹھیک ہے, ہاؤ ٹو اسٹارٹ دس منتھ, واٹ از اے پرفیکٹ اسٹارٹ. اور اس پر بھی سولوشنز بھی بات کریں گے انشاءاللہ. اینڈ سنس آج پہلا دن گزر گیا ہے تو جنرلی پہلا دن سب سے زیادہ انتھوزیازم والا ہوتا ہے, سب سے زیادہ انرجی والا ہوتا ہے. تو اگر آج بھی آپ نے وہ اچیو نہیں کر پایا جو آپ ایم کر رہے تھے یا پلان کر رہے تھے, تو آئی تھنک یو ہیو مسڈ اے لاٹ. اور آئندہ والے دن پھر مزید ایسا ایسا لوور انرجی کی طرف جاتے. آج میں ایگزیکٹلی یہی بات سوچ رہا تھا کہ یار آج میں اپنے آپ کو نا بہت انتھوزیاسٹک پا رہا ہوں کہ مسجد ٹائم سے بہت پہلے جانا اور سناز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا اور باقی ہر چیز میں نا. I was exactly thinking کہ یار کہیں یہ انرجی کم تو نہیں ہو جائے گی. اگر آپ سے بات کر رہے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں بس چھوٹی بات کریں, میرا ٹائم ہے ویسٹ کرے. تو میں I would spend this time in doing zikr and azkar rather than talking. And after 3 to 4 days you will notice کہ you are spending time more on Facebook, more on ایسے ہی ہوتا ہے. اور پھر آپ دوستوں سے گپے بھی مار رہے ہیں. And by the 15th of Ramadan تو بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے نارمل ڈیز ہیں. سبحان اللہ. بالکل جب کہ آپ تراویح کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو you are wearing the best of clothes, best of caps and best of perfume. بندہ نہا دھو کے ذرا فل تیار شار ہو کے جاتے ہیں. بڑے خوشبو کے ساتھ کرتے ہیں. گریجولی آپ دیکھتے ہو کہ یار آپ اپنی کیجول ڈریس میں جانے لگ گئے, جبکہ لاسٹ 10 days کے لیے آپ کو ایکسٹرا پمپ ہونا پڑتا ہے. اور بائی دا ٹائم آپ 20ویں 21ویں روزے پہنچتے ہیں ہماری انرجی لیولز نا ڈرین ہو چکے ہوتے ہیں. میرا ڈفرینٹ ہے. میرے جو انالیسس ہے نا وہ یہ ہے, انرجی لیولز اگر یہ ہیں, فرسٹ رمضان پیک, سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ سکس سیونتھ ایٹ نائن ٹینتھ, دوسرا شبی ایسے ایسے گزرا. ٹھیک ہے, بالکل بیچ میں 21st نائٹ پہ اگین ہٹس دا پیک. پھر ایسا ایسا صحیح بات ہے, پھر بلکہ ہاں 21 سے لے کے 29 تک نا دوبارہ تک 27 تک واپس آتے ہیں اینڈ دین اٹ ہٹس دی پیک. 27 پہ ہٹ کر کے واپس 29 واپس آ جاتا ہے. دس از واٹ ہیپن. اور میں آپ کو یہ انالیسس اپنا خود بتا رہا ہوں اور جنرل عوام کو بتا رہا ہوں, سب کا یہ حال ہے. I think it has to do with the ایمان, کیونکہ ایمان کی بھی تو یہ کیفیت ہوتی ہے نا, ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے. اچھا اس میں میں آپ کو بتاؤں لیکن جتنا آپ کام اس پہ تیز کرتے ہو, رمضان کی افادیت اور زیادہ جڑے رہنا, نصیحت حاصل کرنا, میرے خیال سے اس سے پھر اسپیڈ اپ کر سکتے. اچھا اس میں ایک اور ایسپیکٹ بھی, اکثر لوگ نا جو رمضان کے سے پہلے رمضان کی اتنی تیاری نہیں کرتے نا, تو وہ پہلے 2-4 روزے نا ان کے ایسے ہی گزر بھی جاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اور وہ الحمدللہ ان کے لیے ہمارے سیشنز یا اس طرح کے جو سیشنز ہیں نا وہ دیکھ کے دے گیٹ موٹیویٹڈ, اور وہ جو انہوں نے 1-2 روزے کی تو اس کے بعد وہ اپنی پیک ہٹ کرنا شروع کرتے ہیں. دے اسٹارٹ پلاننگ کہ اچھا یار ہم نے کیسے گزارنے کی, میں نے یہ 2-3 دن ضائع تو نہیں کر دی بلا وجہ کے. تیاری ہے نا وہ شعبان میں. ایگزیکٹلی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں سب سے کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اور پہلے 15 دن ایک تو باڈی کو انٹیون کرنا, دوسرا یہ کہ ایک تو رمضان, پھر آخری میں گیپ دیتے کیونکہ رمضان کے آگے 30 ڈیز آنے والے ہیں. صحابہ کو پراپر نصیحہ کرتے تھے کہ تمہارے آگے رمضان آ رہا ہے, اس کے لیے تیاری. شعبان کو نا شہر القرآن کہا جاتا ہے. شہر القرآن, the month of the Quran. یہ نہیں کہ جو قاری صاحب ہیں آپ کی مسجد میں, وہ نہیں, یعنی the one who wants to recite Quran you should get used to it. The one who wants to pray Qiyamul Layl and Tahajjud he should get used to it. کیونکہ رمضان کی پہلی رات کو آپ کو awkward نہیں فیل ہونا چاہیے, یار I'm doing something different. بہت ڈفرینٹ ہے. You should be in tune already in the month of Shaban. اس کو سارا سال آئیڈیلی ہونا چاہیے, لیکن at least Shaban is the month of preparation. جو شعبان کی preparation نہیں کرتا نا اس کے رمضان کا پہلا ہفتہ 10 دن اس پہ نکل جاتا ہے ایسی in getting used to his schedule.
اس ساری بات کا میرے خیال سے وہ تعلق اسی بات سے ہے کہ آپ کو کسی چیز کی اویئرنیس ہے یا نہیں ہے, کسی چیز کی امپورٹنس کا. وہ جو ہیڈلیسنس کی ہم بات کر رہے تھے پہلے کہ ہاؤ ڈو یو نو اور وٹ ڈو یو نو اباؤٹ رمضان, کہ کیا یہ منتھ اسپیشل ہے بھی یا نہیں, وٹ ڈو یو نو اباؤٹ رمضان. اچھا یہ تو ہم لوگ کی بات کر رہے ہیں جو کہ تھوڑا دینی رکھتے ہیں, تھوڑا بہت رات کو کیا, ایک اچھے ڈریس میں گئے, اٹائر میں گئے اور قرآن کھول کے پڑھنا شروع کیا. کچھ لوگ تو ایسے مست لوگ ہیں جن کو میں آخرت کے حوالے سے بھی کہوں گا کہ ہیڈلیس لوگ ہیں, وہ سبحان اللہ ان کو تو پرواہ نہیں ہے کہ مطلب میں نے نوٹس کیا, وی ڈونٹ جج اینی ون, لیکن آپ کے عمل اور کردار میں فیل آتا ہے کہ جب رمضان آ گیا تو پھر وہ جو گپے ہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے, پھر وہ جو نائٹلی واکس ہیں, پھر وہ سب کچھ ابھی رک جاؤ, ابھی رمضان کی تیاری میں کرنا شروع کرو. اور کتنے لوگ ایسے ہیں ہماری یوتھ کے 90% آئی تھنک جو کہ ابھی تک گیمنگ کر رہے ہیں. یہ بھی آپ نے تراویح سے آتے ہوئے اگر آپ واپس آئے, ایون میرے گھر کے پاس بھی نائٹ کرکٹ شروع ہوئی ہے. ابھی پچھلے کچھ کرکٹ اور رمضان کا تو کوئی خاص تعلق ہے, ہاں تو وہ لائٹس وغیرہ لگ چکی ہیں, فلڈ لائٹس اور اسٹریٹس میں, اور ٹورنامنٹ سٹارٹ ہوئے ہیں. مجھے یار یہ پراپر انتظام کیا جاتا ہے کرکٹ. مجھے ایک بھائی نے ایک ویڈیو بھیجی جس میں اینگری برڈس کی وہ ویڈیو تھی. اس میں آپ کو کسی نے دیکھی ہے وہ ویڈیو, جس میں نا وہ اینگری برڈس کی ایڈورٹیزمنٹ میں ہے کہ سو یو ہیو گاٹ اے لاٹ آف ٹائم رائٹ, پلے اینگری برڈس ود اے نیو ورژن. اچھا یس, اور پھر کہا گیٹنگ بورڈ یا گیٹنگ ہنگری بفور افطاری, پلے اینگری برڈز, ہیپی رمضان کریم. اور رمضان ایڈیشن وہ ریئلی رمضان ریلیٹڈ ایڈ ہے یہ اینگری برڈز کا. So you have to kill the time even in Ramadan. Exactly. ایکچولی یہ کلنگ ٹائم ہی لوگوں کو بتایا جا رہا ہے نا کہ یو ول ہیو سو مچ ٹائم, تو کیسے کل کریں. بیکاز ایک جو آپ جس بات کریں نا, کچھ ایسے لوگ واقعی ہیں جب رمضان آتا ہے نا, دے آر اونلی لوکنگ فارورڈ ٹو ایٹنگ اینڈ سلیپنگ مور. اور باقاعدہ آئی نو سم پیپل جو کہ کہتے ہیں یار موویز ہم ڈھیر ساری ڈاؤن لوڈ کر لیں گے پہلے سے. ان کا اسکیجول ہوتا ہے کہ یار صبح اٹھ کے نا اتنی فلمیں دیکھنی, ایسے کرنا, افطاری تک کیسے گزارنا ہے. تو سبحان اللہ آلدو روزے بھی رکھے ان میں یہ وہ ایک تو کیٹیگری ہے نا جو بالکل جو روزے بھی اب چھوڑ چکی ہے. And well, honestly, this was us as well. Yes. Back in the days. Exactly. ہم بھی مطلب یہی کام کرتے تھے unfortunately. تو میں یہی سوچ رہا ہوں کہ جب نہیں پتا ہوتا تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کیا کرتے تھے. یہی کام کرتے تھے unfortunately. میں آپ کو بتاؤں کہ unfortunately اچھا اس ٹائم نا awkward feel نہیں ہوتا. awkward نہیں feel ہوتا, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اتنا super awkward feel ہوتا ہے کہ I remember once I was sitting in a masjid, نماز پڑھ کے, اور وہاں کے قاری صاحب سے میری بڑی اچھی دوستی تھی. بائی دا وے آپ کو بتا بھی دوں, بہت فیمس قاری ہیں پاکستان کے, قاری عبدالسلام عزیزی, ٹھیک ہے, ان کے میں پرسنل روم میں تھا, ٹھیک ہے, میری اتنی قریب دوستی تھی ان کے ساتھ. اور مجھے بوائز اور گرلز نے کہا کہ آج افطاری باہر ہے, نینڈوز پہ ہے. اچھا. اور میں کہا عزیزی صاحب ذرا مجھے کام سے جانا ہے, والد صاحب نے بلایا ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے ایکسکیوز کر کے آئی پک اپ دی کار, اور ہم نینڈوز پہ بیٹھ جائے اور افطاری ہم نے کہا ٹھیک ہے, گپ شپ مارے, ہنسی مذاق کر رہے ہیں, اور یہ روزے کی افطاری ہو رہی ہے. اچھا یہ جنرل اسکیجول تھا. ان للہ, مطلب اللہ تعالیٰ بچائے. I'm just telling you کہ ہم بھی ایسے تھے. مطلب ڈونٹ فیل ہم نے کبھی وہ لائف نہیں دیکھی یا وہ نہیں دیکھا, ہم ایسے تھے. لیکن ابھی تو سوچ کے بھی انسان تڑپ جاتا ہے کہ یار موویز والی بات سے مجھے کلک ہوا نا کہ وہ سیزنز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے تھے, نماز کا ٹائم ہوتا تھا, اور بڑے ماشاءاللہ سے تقوی والے تھے ہم, ادھر ہی پاز کرتے تھے اور اٹھ کے نماز پڑھتے تھے, اس کے بعد دوبارہ الحمدللہ. یہ وہ کیٹیگری ہے جو کہ نمازیں پڑھ رہی ہے, روزے رکھ رہی ہے, یہ وہ لوگ مطلب جو رمضان کی اتنی احترام ہے کہ یار روزے رکھنے ہیں, نمازیں پڑھ لیتے ہیں. جیسے مسجدوں میں بھی بہت سارے لوگ بھر جاتی ہیں, مسجدیں آنا شروع ہو جاتے ہیں, بٹ جو آپ نے بات کی نا کہ جب مقصد نہ پتا ہو یا اس کا ریئل ویلیو نہ چیز کا پتا ہو نا, تو بندہ پھر اس کو بس ایم ہی گزار دیتا ہے. اور اب اس کو جو تھوڑا سا بھی پڑھے نا, رمضان کی ویلیو ہے کیا, رمضان کا منتھ, قرآن کا منتھ کیوں کہا گیا بھائی, قرآن نازل ہوا تو what does it really mean. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یار یہ والی جو فضیلت والی باتیں ہیں نا, یہ بھی اتنا زیادہ ریپیٹ پہ چلی ہوئی ہیں کہ شاید ہم لوگ ڈیسنسٹائز ہو چکے ہیں, ہمارے کان سن کے نا کہ یہ والا جو مہینہ ہے اس میں قرآن نازل ہوا اور اس کی یہ فضیلت ہے, فاسٹنگ کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا میں خود دوں گا, اور یہ چیزیں ہم ہر سال سنتے ہیں. تو مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے شاید کچھ ڈفرینٹ لانے کی ضرورت ہے, جو لوگوں کو کچھ جگائے اور لوگ تھوڑا سیریسلی سوچنا شروع کریں اس کے بارے میں کہ یار. اچھا ہماری یوتھ کو اگر ہم کیٹیگرائز کریں نا, اور عوام کو, ویری فیو پرسنٹیج وہ لوگ ہیں جو کہ سیریسلی اس منتھ کو اور اس میں اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں, یعنی ایفرٹس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو پاتے ہیں.
اور ایک بہت لمیٹڈ پرسنٹیج ہے جو بالکل ہی روزے نہیں رکھتے اور بالکل ہی غافل ہیں. دونوں اینڈز. جو میجورٹی ہے نا 80% سمجھ لیں, وہ میجورٹی ہے جو کہ ٹریڈیشنل مسلمز ہیں. رمضان میں قرآن تو پڑھا, پورا ختم کر لیں لیٹس گے. گیو them advice جو کہ our old versions تھے, ٹھیک ہے, صحیح بات. کہ how to spend Ramadan, what is the mistake that you guys are doing, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں کچھ لوگ میں نے آبزرو کیا, ایک دن گزرا ہے, قرآن لوگ پڑھے ہیں اور پھر لیکن ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آ رہا. یعنی I've seen Snapchat stories, I've seen some videos جس میں لوگ چاہے ایک اگر مرد ہے حرام ریلیشن شپ میں ہے, قرآن وہ سحری کے بعد پڑھ رہا ہے, یا دونوں مل کے پڑھ رہے ہیں, دونوں مل کے پڑھ رہے ہیں, لیکن گناہ نہیں چھوڑا. ایک وہ شخص ہے جو کہ عورت مطلب ہماری بہن ہے جو کہ قرآن تو پڑھ رہی ہے یا ذکر اذکار اور تلاوت مطلب وہ کر رہی ہے اور روزے بھی رکھ رہی ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو کور نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, یا اپنے اندر ایک جو بہتر چینج ہے وہ نہیں لے کے آ رہی. اچھا قرآن کا نا دیکھیں مینلی 5 حقوق ہے مین. ایک استماع سننا, ایک تلاوت کرنا, ایک تحفیظ حفظ کرنا. یہ 3 عوام میں بہت پائے جاتے ہیں الحمدللہ. سننا الحمدللہ, پڑھنا اور حفظ کرنا, یہ بہت ہے. جو اگلے 2 چیزیں نا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں وہ ہے تدبر و عمل. زیادہ ہماری پرسنٹیج اس چیز سے خالی ہے نا, زیادہ پرسنٹیج ان 2 فیکٹر سے خالی ہے. سو وٹ از مسنگ ان یور لائف از اینڈ آر لائف از تدبر اور عمل بفوقا. افلا یتدبرون قرآن ام علی قلوبہم اقفالها, کہ کیا وہ قرآن تدبر نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں. یعنی جو تدبر نہیں کرتا وہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایون سلف میں سے ایک شخص تھے جو کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کی جب کوئی مثال سمجھ نہ آتی نا, کہتے ہیں میں سجدے میں گر کے رونا شروع کرتا, اور لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ رونا شروع کر دیتے کہ یا رب کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو غافلین میں سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں. اللہ اکبر. اور عمل الذین یتبعون القول الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, یہ صحابہ کا ہے جو اس قول کو قرآن کو سنتے ہیں, فیتبعون احسنہ, جو بہترین طریقے سے اس کو فالو کرتے ہیں. یہ 3 کے ساتھ اگر ہم کاش 2 ایڈ بھی کر لینا. ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم صحابہ, یعنی واللہ صحابہ کا دین ہے نا اصل, اور جو اللہ کے نبی کا دین ہے وہ ان کے اسٹوڈنٹس ہیں. لیٹس آئیڈیلائز دیم کہ ہم وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم قرآن تو پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور قرآن میں نے بھی پڑھتا تھا جب میں اس دن میں تھا, لیکن کوشش کیا ہوتی تھی یار تاج جلدی مکانہ پورا کر یار, پورا کرنا نا 30 اور اباسیاں آ رہی ہوں, اور یار قرآن وہ سم تھنگ فرسٹریشن یار پورا نہیں ہو رہا. یار یہ ہماری میں سمجھتا ہوں جنرل عادت ہے کہ ہم نا وہ ظاہر پہ بہت زیادہ جاتے ہیں کہ کتنا کوانٹٹی پہ, بیسیکلی کوالٹی پہ ہمارا فوکس. یہ ہمارا نیشنل کلچر ہے اصل میں. ہر ملک کا ہر جگہ کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے نا. ہمارا یہاں پہ رمضان گزارنے کا نا ایک اسٹینڈرڈ رولز ہے کہ جی 5 وقت کی نمازیں جو لوگ گھروں میں پڑھتے ہیں وہ مسجد میں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, جو نہیں پڑھتے وہ گھروں میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن سب نے تقریباً جو بالکل نہیں پڑھتے بہت دور ہے وہ کہتے ہیں کچھ تھوڑا بہت پڑھنا ہے, جس میں خیر ہے, جو کہ اچھی باتیں ہیں, لیکن ہم بات کریں ٹریڈیشنلسٹ جو ہم کہہ میجورٹی ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں جو ایک دفعہ تو قرآن ختم کرتے ہیں, بلکہ کچھ ایسے خواتین ہیں اور بزرگ ہیں جو کہ 2-3 دفعہ بھی ختم کرتے ہیں قرآن. لیکن وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ بہو کو تانے نہیں ختم ہوتے ہیں, زندگی میں آتا نہیں ہے نا. اصل میں عمل جو ہے نا, جو قرآن کا اثر ہونا چاہیے ہمارے دلوں پر, کہ ہمارے دل اپنے بہن بھائیوں اپنی فیملی ممبرز کے لیے نرم ہو. ہمارے جو رشتے دار جن سے ہم نے عرصے سے بات نہیں کی, تو قرآن کے ساتھ ایسا رشتہ ہو کہ ہم کہ یار اس مہینے تو یار ان سے رابطہ کریں, اس مہینے میں اپنے واپس رشتے جوڑیں, لوگوں کو معاف کریں. تو یہ جو اثر ہے نا دل پہ ہونا, یہ دس از مسنگ بیکاز تدبر اس لیے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں نا آتا. ایک ویسے اگر میں سوچوں کہ بیک ان دوز ڈیز جن لوگوں پہ قرآن نازل ہوا تھا یہ ان کی زبان میں تھا, ان کے لیے بہت بڑا چیلنج نہیں تھا اس کو سمجھنا اس طریقے سے. ہم ویسے ہی بڑے ویک ہیں, گئے گزرے ہیں, اور ہماری لینگویج بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں ایکسکیوز سمجھتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ٹرانسلیشنز ہمارے پاس موجود ہیں اور دنیا کی ہر چیز موجود ہے. انگلش بھی ہماری نیٹو لینگویج ایپلیکیشنز ہیں کہ آپ پلے کریں, قرآن بھی چل رہا ہے اور آپ کو ٹرانسلیشن کر کے بتا بھی رہا ہے, مطلب پھر بھی اگر لیزی ایٹیٹیوڈ. تو اصل جو قرآن سے بیہیویئر ہونا چاہیے نا ہمارا, وہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ قرآن کی 10 آیات سے تجاوز نہیں کرتے تھے جب تک ان کو سیکھ نہ لیں, عمل نہ سمجھ نہ لیں اور عمل نہ کریں. صحیح بات ہے. اور ہم لوگ 10 کیا 50 آیات سے تجاوز کر جاتے ہیں. کتنے پیج پڑھے ہم نے, یہ کتنے پیج پڑھے ہم نے. ہم تو آپ کو پتہ ہے یہ جو سبحان اللہ عبداللہ بن مسعود سے کسی نے پوچھا, دیکھیں اگر ہم سے کسی پوچھے کہ آپ لوگ
رمضان کی تیاری کس طرح کر رہے ہیں. ہم لوگ شاید ان کو کہیں کہ ہم نے پلانرز بنا لی ہیں, ہم نے جائے نماز لے لی ہے, ہم نے مطلب عبادت کرنے, گروسری بھی کر لی ہے, ایون اچھا پریکٹسنگ کی بات بھی کر لیں, ہم نے اذکار کرنے ہیں, قرآن تلاوت, اس کو تفسیر پڑھنی ہے اور سب کچھ. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ہم رمضان کو ویلکم اس طرح کرتے تھے کہ اپنے دل سے کینہ اور حسد بغض کو نکال دیتے تھے. اللہ اکبر. ڈو وی تھنک اباؤٹ دس؟ نیور ایور. تو وہ ان کی پرائورٹیز, ان کی ڈائمینشنز بہت ڈفرینٹ تھی. عجیب, اس میں سوچنے کا انداز ہی بہت ڈفرینٹ تھا نا, بہت ڈفرینٹ تھا, کیونکہ ان کے ٹیچرز اللہ کے وسلم تھے. ہمارے ٹیچر آج کل کے یا تو یوٹیوبرز ہیں, یا جو ٹی وی شو پہ 2-4 لوگ آئے ہوتے ہیں, یا 2-4 کسی نے رینڈم ویڈیوز بنا دی ہم نے دیکھ لی, یا سنن سنائی پڑھ لی, جو کہ پاک و ہند میں بڑی فیمس ہے. تو ہمارا بالکل سبحان اللہ اینگل ہی ڈفرینٹ ہے کہ بھائی میں نے دل سے حسد بغض نکالنا ہے, میں جو زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہوں اس کو میں نے ختم کرنا ہے. لیکن اسلام کی جو اصل ہے نا, اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو ہاں بھائی ہم بہت زیادہ نیکیاں کریں یا ہم گناہ چھوڑ دیں, میں کہوں گا یار واللہ گناہ چھوڑ دو, فرائض پہ عمل کرو بس. ہاں صحیح بات ہے. اللہ کے نے فرمایا اتقوا المحارم تکون اعبد الناس. اتنی کمال کے جس نے گوز بمز دیتی ہے. تم اتقوا المحارم, تم گناہوں سے بچ جاؤ, تکون اعبد الناس, تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے ولی بن جاؤ گے, عبادت گزار بن جاؤ گے. ہم صرف حرام کام چھوڑنا, فرائض پہ عمل کر لیں. دیکھیے قرآن میں بھی جو آیت ہے کہ یا الذین آمنوا, کہ اے لوگوں ایمان والو, میں نے تم پہ جس طرح پہلے لوگوں پہ فرض کیے تھے روزے, تم پہ بھی فرض کیے ہیں تاکہ تم تقویٰ کیا ہے, پروٹیکشن ہے نا اللہ تعالیٰ نے. اب ابو بکر رضی اللہ کی جو کسی نے ان سے پوچھا کہ تقویٰ ہے کیا, ڈیفینیشن کیا ہے, تو انہوں نے بتایا تھا نا کہ ایک تھورنی بشز ہے, اینڈ یو ہیو ٹو گو فرام سے اے ٹو بی جانا ہے, اور راستے میں تھورنی بشز ہیں, تو آپ کیسے جاؤ گے, دوسرے اینڈ پہ جنت ہے, اور یہ تھورنی بشز آر سنس. تو ہم جیسے کہتے ہیں نا ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیں گے, بچاتے جائیں گے کہ یار کوئی بش ہمیں لگ نہ جائے. دس از پروٹیکشن فرام سنس. اور یہ بڑا مشکل, مطلب یہ اس گزرنا آسان نہیں ہے. تو جو آپ ایگزیکٹلی بات کر رہے ہیں نا کہ یار گناہ سے بچنا اور obviously نیک عمل دونوں چیزیں کرنی. ہم نے آئی تھنک ہمارا جو بندہ بھی سن رہا ہے اور ہمارا خود بھی مقصد ہونا چاہیے کہ the way we enter رمضان and when we leave رمضان, ہم نے کم از کم ہر بندہ اپنے مطابق کم از کم لٹرلی لسٹ ڈاؤن کرنے چاہیے, اپنے پرسنل 2 سے 3 ایسی چیزیں جو میں نے چھوڑنی ہے, 2 سے 3 اگر زیادہ بھی ہوں, کسی قسم کی بھی ہیبٹ ہو سکتی ہے. اٹ کوڈ بی ایون ایز اسمال ایز, جیسے کہتے ہیں بندہ ٹائم ضائع کرتا ہے رینڈم چیزوں پہ. یار اگر ایک بھی بندہ عمل کر لینا, میں سمجھتا ہوں ایک بھی اگر عمل کر لیں, ہاں ایون وہی میں کہہ رہا ہوں, ہر بندہ جو سننے والا وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں اتنا بڑا مشکل نہ ٹارگیٹ رکھ لے. اپنے 2 سے 3 سنس یا کوئی ایسی چیزیں برائیاں, بہت بڑا گناہ, وہ کہہ رہا ہے میں نے چھوڑنی ہے, اور 2 سے 3 ایسی چیزیں جو میں نے ایڈ کرنی ہے. اور کبھی کبھار نا ہم جب گناہ کو بندہ چھوڑتا ہے, لیٹ سے بندہ کہ یار میں نے نا فضول کے نا سیریز نہیں دیکھنی, اب اس کے دن میں نا 2 گھنٹے نکل آئے ہیں, تو you need something good to replace 2 hours with. ویسے there is something very special about رمضان, کہ رمضان میں واقعی سن چھوڑنا بہت ایزی ہوتا ہے نا, آپ نے بھی نوٹ کیا. اچھا میں علی بھی سوچ رہا تھا یار کہ وائی از اٹ کہ رمضان میں دعا کا ٹائم بھی مل رہا ہے, تہجد کا بھی مل رہا ہے, لوگوں کو افطاری, حالانکہ روزے میں ہے, یہ بات روزے میں تو انرجی بھی کم ہوتی ہے, آپ نے نیوٹریشن بھی لو ہے, لیکن اسپرچل نیوٹریشن ہائی ہوتی ہے آپ کی, تو یو گیٹ لاٹ آف ٹائم. یو نو واٹ, سبحان اللہ, میں آپ کو بات بتاؤں, چھت پہ میں آج سال بعد کیا دعا کرنے کے لیے اسپیشلی, سبحان اللہ, اسپیشلی مجھے یاد ہے میں لاسٹ رمضان جاتا تھا, وہ بیچ میں گاڑیوں میں وہ سب اکیلے ٹائم ملا, لیکن چھت پہ اسپیشلی جانا, واللہ when I was climbing the stairs نا یار, I was feeling pity of myself, کہ شرم آنا چاہیے. 1 سال گزر گیا, تو چھت پہ 1 سال بعد جا رہا ہے, بیچ میں تو یہ رب یاد نہیں آیا کہ جو ایکسکلوسیو اپنا 2-3 گھنٹے نکال کے اوپر جا. اور I was like یار سبحان اللہ, میں بیچ میں کیا انسان کیا ہو جاتا ہے انسان کو یار, اتنا بزی لائف سے اتنا دنیا میں گم جائے کہ بندہ نہ دعا کو نہ قرآن کو ٹائم مل سکے. some people you know open Quran in Ramadan, close it on Eid day and open it next Ramadan کے اس کے بعد کھولتے ہیں. اور ہمیں سے کتنے لوگ ایسے ہیں اپنا سیلف انالیسس کرتے ہیں. یہ اس طرح امپورٹنٹ اور اس طرح کا میرے لیے بھی ایک ریمائنڈر ٹائپ سے نا کہ ہمیں رمضان کا نا ایک لمحہ بھی نہیں ویسٹ کرنا چاہیے. مطلب دس از اے منتھ آف ٹریننگ نا. اگر ہم واقعی رمضان کے بعد ہمارا عید پہ قرآن بند اور نہیں کھول رہا ہے, اس کا مطلب ہم نے ٹریننگ نہیں لی, فیل ہو گیا. ٹریننگ وہ ہے جو اس کے بعد کنٹینیو ہو نا, کچھ عرصہ تو چلو 11 مہینے نہیں 3 مہینے 4 مہینے تک تو چلے نا. اس میں سے جو آپ نے ہیبٹس ڈیولپ کی اور جو چھوڑی ہیں اس کا نظر تو آئے. صرف رمضان مسلم بن گئے کہ آپ نے عید جیسی ہوئی ختم ٹھک واپس,
یہ مجھے کبھی تو نا سچ میں تو مجھے اپنے لیے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے بھی نا، مجھے اپنے لیے بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں بھی یہ نہ کروں کہ رمضان میں موٹیویٹ ہو کے نا تہجد بھی پڑھ لی، قرآن بھی اس طرح پڑھ لیا، ایکسٹرا بکس بھی پڑھ لی، لیکچرز بھی سن لی، عبادت بھی ایکسٹرا کر لی، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوا تو بندہ نا جس طرح لگتا ہے شیطان نا ذہن میں آ کے کہتا ہے کہ سبحان اللہ اتنی محنت کی نا، اپنے آپ کو نا ریوارڈ دو، تھوڑا سا انٹرٹین کر لے یار، اتنی تو نے محنت کی، اتنا زیادہ تو نے عبادت کی، اب تھوڑا سا تو تھوڑا سا چل کر لے، ذرا تھوڑا گھومنے پھرنے نکل جا، ذرا اب ریلیکس کر لو، اب شام میں ذرا کافی شافیز بھی پینے نکل جاؤ، کیوں رمضان میں آپ دن میں تو گھر میں بیٹھے نہ کھانا ہے، وہ ٹائم بھی جو آپ کہتے ہیں اس میں ایک اس طرح بھی ٹائم بچ رہا ہے جو ہمارا کھانے اور اس کے اہتمامات. امام مالک کے بیٹے نا صالح، امام مالک کے بیٹے نے محمد غالب ان کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ ابا جی ہم کب ریسٹ کریں گے؟ He said when will we rest? He said when we'll take the first step into Jannah we'll rest that day. مومن کا جو ریسٹ ہے نا وہ جنت میں ہے. حدیث میں بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ مومن جو ہے وہ اسٹرائیو کرتا رہتا ہے بلکہ رکتا نہیں ہے جب تک کہ وہ جنت میں پہنچ نہیں جاتا. اور اللہ نے فرمایا اچھا یہ تو رمضان کے علاوہ حدیث ہے، یہ رمضان اسپیسیفک نہیں ہے، رمضان اسپیسیفک نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن کو نا آخرت میں سب سے بڑی جو چیز اس کو تکلیف اور دکھ پہنچائے گی، یعنی حسرت کا وہ شکار ہوگا اس مومنٹ کا جو اس نے ضائع کیا دنیا میں. یہ رمضان کے علاوہ، رمضان میں نہیں، عام زندگی میں اس نے کوئی ایک لمحہ ضائع کیا اور اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا، کوئی نیکی نہ کمائی، that will be a cause of regret for a moment. Imagine in Ramadan, imagine in Ramadan 1 second. Wallahi, if we try to save our seconds na, we'll save our minutes. And we'll be saving our hours and we'll be saving our days. صحیح بات ہے. اگر ہم نے ایک سیکنڈ، اگر میں نے اور آپ نے ایک سیکنڈ کھو دیا نا، that means we don't value our hours and we don't value our days. اور میں نا جب مغرب کی اذان ہوئی نا کل شام کو، تو میں امیجن کرتا کہ اب جنت کے دروازے تفتح ابواب الرحمہ ایک روایت میں آتا ہے، اور ابواب الجنہ کا بھی دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. I was thinking مجھے لاسٹ رمضان یاد آ گیا کہ 30th نائٹ، 30th روزہ، اور سورج غروب ہو رہا تھا اور اتنا گلٹ میرے دل میں تھا نا کہ کاش میں مزید اور کر لیتا. And I was looking at the sunset کہ یار اب کاش مزید کاش. I was talking to myself now and I made a video for myself as well. وہ کسی کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، not for public. میں نے کہا اس میں توہا، میں نے کہا یہی سورج صرف 30 دن بعد پتہ نہیں چلے گا غروب ہو رہا ہوگا. اللہ اکبر، صحیح بات. تو اس ٹائم نا تو نے یہ نہیں کہنا ہے کاش میں مزید کر لیتا، کوئی ریگریٹس نہ ہو یار. اچھا، اگر ایک زبردست سٹارٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو سٹارٹ رمضان، مطلب بڑے اچھے نوٹ پہ، وہ تو ہم نے بات کر لی کہ قرآن کے ساتھ جڑنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یوزلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان جب بھی آتا ہے رمضان کا تعلق جو ہے وہ فاسٹنگ کے ساتھ ہے، لیکن اگر آپ آیت دیکھتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ٹھیک ہے، کہ قرآن کی مطلب قرآن سے جوڑنا ہے بیسکلی، ٹھیک ہے. اور اسلاف کا بھی آپ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن کے ساتھ تعلق بیسکلی جوڑنا ہے. تو یہ تو زبردست سٹارٹ کی ہم نے بات کی، اور ابھی ہم نے کیٹیگرائز بھی کیا کہ کتنے قسم کے لوگ ہیں. لیکن ایک بڑا پرابلم جو ہمیں آتا ہے وہ کنسسٹنسی کا آتا ہے، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ کنسسٹنسی کو ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں ایون وین رمضان اینڈز؟ ویسے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اینڈ آئی وانٹڈ ٹو ڈسکس اٹ بائی دی اینڈ آف رمضان ایز ویل، لیکن ابھی بھی انشاءاللہ اس بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو جو سب سے بہترین اعمال پسند ہے نا، میں آپ کو دین کا مزاج بتاتا ہوں. دین کا مزاج یہ نہیں ہے کہ آپ رمضان میں 20 رکھتے ہیں ایک رات میں پڑھیں اور پھر سارا سال چھوڑ دیں. دین کا مزاج ہے کہ آپ رمضان میں چاہے صرف 2 رکھتے ہیں پڑھیں لیکن سارا سال پڑھتے رہیں. صحیح بات. اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ ایک مہینے میں یا ایک رات میں کروڑ روپے نکال دیں اور پھر پورا سال صدقہ ہی نہ دیں. اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ 10 روپے نکالیں، کیونکہ احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل. یہ اللہ کی حدیث، صحیح حدیث، آتھینٹک، کہ اللہ تعالیٰ the most beloved of deeds to Allah subhanahu wa ta'ala is adwamuha، جو کہ کنسسٹنٹلی سارا سال چلے، ساری زندگی چلے، وَإِن قَلَّ، چاہے وہ تھوڑے کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اے نبی عبادت کرتے رہیں جب تک آپ کو یقین نہ آ جائے. حضرت عیسیٰ کو بھی وصیت کی، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں نماز پڑھوں، زکوٰۃ دوں. کب تک؟ رمضان کے رمضان، محرم میں، حج پہ نہیں، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ ہوں. لیکن یہ جو کنسسٹنسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ تو ایسی ڈیڈس کی بات ہوتی ہے نا جو کہ والنٹری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں حلال اور حرام کی تو ان پہ تو بیسیکلی ہمارے پاس چوائس اس طرح سے نہیں ہے. ایگزیکٹلی، بالکل. تو یہ ساری جو کنسسٹنسی کی بات ہے یہ تو نوافل اور وہ والے ایکٹس ہیں جن سے آپ اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کرتے ہیں.
لیکن اگر ہم حلال اور حرام کی بات کریں, ہمارا مسئلہ, میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ تو حلال اور حرام کا گناہ ہے نا بیسیکلی, تو وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. میں اسی لیے سوال ابھی اس لیے کر رہا ہوں, آئی نو اٹس ٹو ارلی, ابھی پہلا رمضان اور میں کنسسٹنسی کی بات کر رہا ہوں رمضان کے بعد, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رمضان ہمیں کچھ اس طرح سے گزارنا ہے, اور وہ کون سی چیزیں جو کرنی چاہیے ہمیں بعد میں کنسسٹنسی میں ہیلپ ہو سکے. میرے تو خیال میں نا اس مہینے میں نا اللہ سے محبت کے لذت چکھیں, اللہ کو جانیں, اکیلے ٹائم گزاریں, اللہ سے باتیں کریں, اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں, قرآن پہ سیریس کنٹمپلیشن بیسیکلی نا انڈیویجول لیول, یہ مروا رہا آپ کو اور مجھے بھی. اس کو تو نا واللہ طلاق دیں اس کو, خدائی قسم, مطلب دس ول کاسٹ یو یور لائف اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہ کیا تو. یہ فیس بک پہ نا آدھا گھنٹہ سے گزرتا ہے پتہ نہیں چلتا, ٹھیک ہے, لیو دس آف. اچھا کیوں, میں کیوں کہہ رہا ہوں, نمبر 1 از اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جو سولیٹیوڈ دیا نا, تقریباً تمام انبیاء کو, وہ اس وجہ سے دیا کہ وہ نا اپنے آپ کو جانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کیوں گئے, وہ صحیح بات ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیوں رہے, یوسف علیہ السلام کنویں میں کیوں رہے, ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اسٹرینجر بننے گزاری, لوگوں کے ساتھ رہے ہی نہیں, وہ اکیلے تنہا ساری دنیا پھرتے رہے. نوح علیہ السلام کے زیادہ فالوورز کوئی نہیں, صرف اللہ ان کا دوست ایک طرح سے. تو جو تمام انبیاء نے solitude is a place where geniuses live. If you want to dig deep inside yourself, leave off your cell phone, talk to yourself and اپنا analysis کریں کہ یار تم عبداللہ, عبدالرحمن, عائشہ, فاطمہ کہاں جا رہے ہو یار, where is your love. ٹھیک ہے, کیا اللہ ہے؟ ہاں ہے. کیا قیامت کا دن آئے گا؟ جی آئے گا. کیا میں کھڑا ہوں گا اللہ کے سامنے اور جواب دینا ہے؟ جی دینا ہے. اب میں کیا کر رہا ہوں, اکیلے میں نہ سوچیں. میں نے اور آئی تھنک اس میں نا یہ کہ یہ سارا کریں اور تھوڑا سا نا اپنے آپ کے ساتھ بھی آنیسٹ ہوں, ٹھیک ہے, اور اپنے ساتھ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں کہ یار سب ٹھیک ہو جائے گا, کوئی نہیں. یہ چیزیں نا ہمیں ایکشن سے اور اپنے آپ کے ساتھ نا صحیح سیلف انالیسس کرنے سے روکتی ہیں. عمر بن الخطاب کیا کرتے تھے, روز رات کو اپنی دن کے نا نوٹ ڈاؤن کرتے تھے, اور جب ان کے دن میں اپنا کوئی گناہ آتا تھا نا تو اس پہ وہ رونا شروع کرتے تھے. اتنا روتے تھے کہ لوگ جمع ہو جاتے تھے. اینڈ ہی واز ون آف دوز پیپل جو کہتے تھے کہ یار مجھے میرا گناہ بتاؤ. ہی وڈ ٹریٹ اٹ ایز اے گفٹ. ان کو لگتا تھا مجھے میری غلطی, کیونکہ سنسیئر تھے نا, اپنے ساتھ سچے تھے. ان کو نہیں تھا کہ بھائی میں نے لوگوں کے سامنے کچھ اور بننا ہے اور کسی اور کے سامنے. وہ کہتے ہیں یار مجھے میری غلطی بتائیں بھائی, تاکہ میں اپنے آپ کو کریکٹ کر سکوں, بیکاز ہی وانٹڈ ٹو بی دا بیسٹ ورژن آف ہمسیلف. اپنے ساتھ سچے ہو. تو ہمیں اس رمضان میں آج پہلا روزہ ہے نا, اگر ہم سارے جو لوگ سن رہے ہیں, ہم خود بھی لٹرلی ایک لسٹ چھوٹی سی بنائیں کہ یار میرے اندر میں نے کرنا کیا ہے, what do I want to achieve from this رمضان, تاکہ وہ جو کنسسٹنسی کی آپ بات کر رہے ہیں نا, تاکہ بعد میں وہ 30ویں روزے اور اینڈ میں جا کے ہمیں یہ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ یار ہم نے کیا کیا. بس ایویں رینڈم نہ چیزیں کریں, تدبر کریں, اپنے ساتھ آنیسٹ ہوں, اللہ کو جانے جو آپ نے بات کی. بٹ آئی تھنک دیر از a bit of planning is also required. There needs to be have that clarity. خرم بھائی میں پورا قرآن پڑھوں یا روزانہ ایک پارہ پڑھوں اور 30 پارے مکاؤں, یا دن میں 10 آیات کو پڑھوں, ان کی تفسیر پڑھوں اور ان کو امپلیمنٹ کروں, what would you suggest to it? Obviously the second one. یہ قرآن پورا پارے کا اجر. قرآن دیکھیں, اگر قرآن صرف عربی پڑھ رہے ہیں نا, اس کا نو ڈاؤٹ اس کا افیکٹ ہے, ہم اس کو ڈینائی کوئی نہیں کر رہا. بٹ اف یو ہیو ٹو ایدر اینڈ اور کر رہے ہیں نا, تو دین the second option. 10 کیا آپ 2 آیت کر. یار ہماری پرسنل ایکسپیرینس دیکھ لیں, جب ہم نے کوئی تفسیر پڑھی ہے کچھ آیات کی, ذرا بیٹھ کے آرام سے اہتمام کر کے, اس کے بعد جو آپ کو مزہ ملا ہے, ریسیٹیشن سے بھی بہت مزہ ملتا ہے, لیکن اف یو کمپیئر the two, تو آپ کو کتنا زیادہ وہ فیل ہوتا ہے تفسیر پڑھ کے نا, لگتا ہے کوئی چیز آپ کے اندر اتر گئی. اور میں یہ کہوں جوزی رحمۃ اللہ یہی فرماتے ہیں نا کہ کور ٹو کور فاتحہ سے ناس تک قرآن پڑھنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ ایک آیت پڑھو اور اس کو سمجھ لو اور اس کو اپنی زندگی پہ عمل کر لو. کیونکہ ہم ساری زندگی جان ہی نہ سکے کہ ہمارا رب ہم سے چاہ کیا رہا ہے. وہ جیسے ایگزامپل زاوی بھی دیتے ہیں نا کہ آپ کے فادر اگر فار ایگزامپل چائنا میں تھے اور انہوں نے آپ کو چائنیز میں خط لکھا اور اپنی وفات سے پہلے آپ کو خط دے کے چلے گئے, اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو خط ریسیو ہوا ہے یہ میرے باپ کی طرف سے ہے, یو ڈونٹ نو چائنیز, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو فریم کروا کے روزانہ چومتے ہیں, روزانہ صاف کرتے ہیں, ململ کے کپڑے میں اس کو سجاتے ہیں, اور روزانہ اس کو دیکھتے ہیں کہ میرے باپ کی طرف سے آیا ہوا ہے. اور جب امیجن آپ کا دوسرا بھائی آتا ہے کہتا ہے ابا نے جو انسٹرکشنز دی تھیں کہ مال بہنوں کو دینا ہے اور وراثت میں تقسیم کرنا, وہ کیا؟ انہوں نے کہا وہ تو میں نے کچھ نہیں کیا. بھائی اس میں لکھا ہوا کیا تھا؟ اصل تو ابا نے جو میں انسٹرکشنز دی تھیں وہ کام کی تھیں, یہ تو نہیں تھا کہ اس کو سجا کے رکھ دو. صحیح بات. تو ہم ساری زندگی جان نہ سکے ہمارا رب ہم سے چاہ کیا رہا ہے, بات کیا کر رہا ہے. یہی تو کلام اللہ ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کلام ہے کہ وہ اب سے چاہتا ہے کیا ہے.
لیکن جو سالیٹیوڈ کی آپ نے بات کی تھی نا، ایگزامپل تو بڑی اچھی ہے سالیٹیوڈ والی، لیکن اگر اس کو ریلیٹیبل تھوڑا سا بنائیں، آج کل کی یوتھ کا مسئلہ تھوڑا سا، سالیٹیوڈ تو ان کے لیے زیادہ ڈینجرس ہے. اب یہ بھی ذرا سوچیں کہ ہم کس قسم کی لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں، جو جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو وہ زیادہ شکار ہو جاتے ہیں شیطانی خیالات کے نا. تو مجھے اگر اس کے تنہائی میں ساتھ یہ نہ ہونا یا لیپ ٹاپ ہے تو پھر ہوں گے. اگر اکیلے میں چلے گئے نا، لیکن اس سنسیئرٹی کو کیسے لے کے آئیں جو آپ کو انیبل کرے کہ آپ فون باہر چھوڑ کے آئیں. دیکھیں اس میں نا، ہاں یہ تو چھوڑنا پڑے گا. دیکھیں if you want to dig deep inside yourself نا, you have to get rid of distractions. یہ تو for sure ہر موٹیویشن اسپیکر ہی بات کرتا ہے، اور جو کہ میں ان کے فیور میں نہیں ہوں، لیکن at least the addictions to distractions is the death of creative production or the productivity. Don't be addicted to distractions. Rather leave them alone. ٹھیک ہے. اینڈ سب سے بہتر ٹائم ہے نا فجر کے بعد آپ نہ بیٹھیں ذرا مسجد میں بیٹھیں. if you want to own your life, own your mornings. ٹھیک ہے. فون گھر چھوڑ کے جائیں. ویسے میں اور آپ دیکھیں اصل میں سالیٹیوڈ میں جو ہے نا، ایک وہ ہے سالیٹیوڈ جو یوتھ ہماری ویسی ہر وقت سالیٹیوڈ میں جائی ہوئی ہے. اس دوران یہ نہیں کہ سالیٹیوڈ میں اب آ گئے چلو یار اب میں تدبر کرنا اور سارا فون لیپ ٹاپ کھولا. ایک سالیٹیوڈ جو جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ کانشیسلی ڈیسائیڈ کرنا کہ یار آج یہ جو ٹائم ہے نا، اس میں میں نے اپنے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ نا بات چیت کرنی ہے. جب اس مائنڈ سیٹ سے جا رہے ہیں نا تو پھر وہ جو سنسیئر ہوگا نا اپنے ساتھ، وہ ایکچولی میں فون اور چیزیں پیچھے چھوڑ کے جائے گا. اگر کمرے میں بھی جا رہا ہے نا تو وہ فون ایکچولی میں باہر کہیں چارجنگ پہ لگا کے سب کچھ کر کے جائے گا اپنا، اور قرآن یا کوئی ایسی چیز لے کے جائے گا. یار میں نے بس یار ہم چھٹیوں میں نیک نہیں ہو جاتے تھے. میں تو ہوتا تھا اسکول کی، کالجز کی، ایون یونیورسٹی کی چھٹیوں میں. میں جب اس وقت فونز نہیں ہوتے تھے نا، فونز نہیں تھے. فونز نہ ہونا ایک تو ویسے بہت بڑی نعمت تھی. مجھے تو یاد ہے یونیورسٹی کچھ نہیں تھا. ٹو بی آنیسٹ میں جب دوستوں کے ساتھ رہا ہوں نا، میں نے اپنی جاہلیہ میں زیادہ وہ بڑھا ہوں، اور جب میں نے اکیلے گزارا ٹائم اپنے جوانی میں، فون نہیں تھا اسپیشلی، یہ بس ایک ڈفرینس تھا آج کے یوتھ سے. تو میں دیکھا کہ میں مساجد سے زیادہ قریب ہو جاتا تھا، میں اکیلے زیادہ نیک ہو جاتا تھا. ایون سمر کی چھٹیاں ہوتی تھیں ہماری یونیورسٹی میں، جو سیمسٹر بریک ہوتی ہے، اس میں بھی آئی ہیڈ مور اسپرچل ٹائم، کیونکہ دوست میں لوگوں سے نہیں مل رہا. میرے ساتھ ہی ہوا ایسا ہوتا تھا. سو وٹ آئی تھنک از کہ اس رمضان کو نا ایک ڈفرینٹ بنائیں، سوچیں، تدبر کریں. اچھا واٹس لیٹ می آسک یو گائز کہ ٹھیک ہے ہم نے کرنا ہے، پریکٹیکل ٹپس دیں یار، تاکہ ہم ان کو واقعی میں کر سکیں کہ کیا شروع کہاں سے کریں اور اسٹارٹ کہاں سے کریں. اور اس رمضان میں مطلب وائی دس منتھ از یونیک امپورٹنٹ. وہ تو ہم نے احادیث سنی ہوئی ہے، جنت دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں. ٹیل می سم تھنگ ڈفرنٹ، واٹ ہیپنس. میرے خیال سے یہ جو پہلے ہم نے بات کی تھی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اکیلے بیٹھ کر اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا بھی نا، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ چیز آپ کو نا ہیوملٹی لے کے آتی ہے آپ کے اندر، ریئلائزیشن اینڈ کانشیسنیس کہ آپ کا بیہیویئر اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے. ٹھیک ہے، فرائض میں، باقی چیزوں میں، گناہوں میں، نیک اعمال میں، اس چیز کے بارے میں سنسیئرلی سوچنا اور رونا. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اگر رونا نہیں بھی آ رہا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے جیسی شکل بنا لے کم از کم. ٹھیک ہے، تو سنسیئرلی بندہ اگر یہی کرے تو یہی اس انسان کے جو ایسا لگتا ہے کہ دل کے اوپر جو کالک ہے نا اور جو کچھ میل کچیل ہے، اس طرح کرنے سے نا وہ دھل جاتا ہے. مطلب ایکسپیرینس کیا ہے. میں ایک چیز کپل بھی کروں گا، اکیلے میں جانا بڑا پروڈکٹیو ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر انسان میں علم بھی ہونا یا علم وہ سیکھ رہا ہو، تب اکیلے میں جانا نا اس کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے. کیونکہ دیکھیں امیجن کریں میں اور آپ جب اکیلے میں جاتے تھے تو شاید کوئی مختلف اور خیالات بھی آتے، لیکن جب علم ہونا انسان کے پاس کہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ. اچھا ہمیں نا ہمارے یوتھ تھوڑا سا نا نا امید نہ ہو جائے. انا عند ظن عبدی بہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. اللہ سے بڑا اچھا گمان کریں. اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں، پتہ نہیں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی جنت کے لیے کیا ہے. صحیح بات. ہمارے اپنے گناہ کی وجہ سے ہم جہنم میں جاتے ہیں، وی پریفر جہنم. اللہ کی میری کیا حدیث آتی ہے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری تمام امت جنت میں جائے گی ایکسپٹ وہ جو ریفیوز کر دیں گے. رسول اللہ جنت میں جانا کون ریفیوز کرے گا؟ انہوں نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. This is so big. جس نے مجھے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا فار شیور، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، ایز اے ہی سیز کہ I don't want جنہ. اللہ تعالیٰ اگر قرآن کا میں مطالعہ کروں نا تو اللہ کہتے ہیں اللہ یرید ان یتوب علیکم، میں تو چاہتا ہوں تمہیں معاف کر دوں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے. اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ امیجن کریں کہ انشاءاللہ ہم نے جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. بس are we true to ourselves? Are we true to Allah subhanahu wa ta'ala? Are we grateful to him جو اس نے ہمیں سب کچھ دیا؟ کیا ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں؟ بس یہ سوچ لیں انشاءاللہ. اصل میں جو آپ نے پریکٹیکل ٹپ کی بات کی ہے نا، آئی تھنک دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ
اپنے گناہوں پہ نا سولیٹیوڈ میں اگر علم اگر نہیں بھی ہے لیٹ سپوز تو ایٹ لیسٹ یار اپنے گناہوں کو تو علم ہے نا, ہاں اسی میں اللہ تعالیٰ سے نا اس دفعہ مطلب اسٹارٹ ود دس استغفار کر لیں, ٹھیک ہے, اس پہ کثرت سے روئیں, استغفار کریں, اپنے ساتھ سنسیئر کریں, ایک ارادہ تو بنائیں کہ یار اللہ تعالیٰ میں آپ کی طرف آنا ہے, اینڈ دین لیو دی ریسٹ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ تو مطلب ان پہ بھی ٹرسٹ کریں, اللہ پہ بھی ٹرسٹ کریں تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں جو آپ نے بات کی جنت دینا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یار میں تمہارے قریب ہوں, تم بلا کے تو دیکھو, ٹرائی تو کر کے دیکھو, دعا کر کے تو دیکھو. ہم دعا یہ کیوں نہیں کرتے, اللہ مجھے توفیق دے کے یار میں گناہ چھوڑ سکوں, مجھے توفیق دے کے میں علم سیکھ سکوں, مجھے توفیق دے کے میں وہ نیک عمل کر سکوں. ہمیں انفیکٹ رمضان بہتر گزارنے کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں رمضان میں ٹائم نہ ویسٹ کروں, اللہ میرے رمضان کے وقت میں بھی برکت ڈال. بہت سارے لوگ ہیں جو جابس کرتے ہیں, اور ایکچولی میں بھی ایک زمانے میں جب آئی واز ورکنگ فل ٹائم تو بڑا مشکل ہوتا تھا رمضان میں. آپ صبح سے لے کے شام تک جاب کرتے ہو, افطاری سے تھوڑی دیر پہلے گھر پہنچتے ہو, نہ ایگزاسٹ ہوئے ہوتے ہیں آپ, رات کو نہ رات جاگ سکتے, پھر آپ سو گئے, صبح پھر آپ نے جانا ہے. تو ان لوگوں کے لیے اسپیشلی مطلب دے شوڈ ایکچولی میک, شاید اب تو کووڈ کی وجہ سے کافی سارے ورکنگ فرام ہوم بھی ہے, لیکن دے شوڈ ٹیک آؤٹ ٹائم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا فاتقوا اللہ ما استطعتم, اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے. تو میرے خیال سے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہیونگ ریئلائزیشن آف یور سن اینڈ نوئنگ دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ یو, اللہ کے سامنے اس کا اقرار کرنا. میرے خیال سے یہ چیز نا آپ کو علم ایون حاصل کرنے کی طرف نا بڑی ویری فرسٹ اسٹیپ. مطلب یہ جو لوگ اس وقت جن کو ابھی رمضان کی نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ کیسے کرنا ہے, ڈائریکشن نہیں سمجھ آ رہی, دس از ویری فرسٹ اسٹیپ جو آج میں تو کر. دس از اے ویری انیوزول ٹپ, نان ٹریڈیشنل ٹپ, جو آپ کو شاید باقی جگہوں پہ نہ ملے. I would say, اور انشاءاللہ in this 11th hour podcast we will be talking about unusual things as well inshallah in the future. جو بھی ٹاپک ہم ڈیسائیڈ کریں گے انشاءاللہ ہم اسی بات بارے بات کریں گے جو آپ کو سننے کو نہیں ملا. اچھا پھر why do we traditional Muslims worship in Ramadan? What I think is کہ ہم اپنے ایگو کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں کیا ماحول کی وجہ سے, یا میں نے اگر عبادت نہ کی, یا میں نے اگر اس طرح سے تراویح نہ پڑھی تو I'll be feeling guilty, یا میں لوگوں سے پیچھے رہوں گا, میں ایک نا I'll not be fitting in the atmosphere. I think it's more to do with the culture. I think ایک کلچر ہے, فیملیز کا نا کلچر ہے. مطلب پیرنٹس بھی سارے وہ پوری فیملی نا تراویح میں جا رہے ہیں, مطلب ٹو بی آنیسٹ وہ سوچتے ہیں ہم کیوں جا رہے ہیں. مطلب بہت سارے بس رمضان آئے گا تو ہاں روزے ایسے ہوں گے, سب نے روزے رکھنے ہیں, یہ روٹینز ایک سب کی بنی ہوئی ہے کلچرلی, محلوں کی اور علاقے وائز, تو سب شروع ہو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ گناہ ہے تراویح میں جانا, الحمدللہ یہ جو کلچرل چیزیں یہ بہت اچھی ہے, پازیٹیو الحمدللہ ہمارے یہاں موجود ہے, لیکن اٹ شوڈ بی مور دین کلچر یار. علم وہ قرآن میں کیا آتا ہے, علم یعن للذین آمنوا تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اب وقت نہیں آ گیا کہ لوگ اب ڈر جائیں اللہ کے ذکر سے, یعنی اب ایک سٹیپ اوپر بڑھ جائیں اور make the better version of themselves. This reminded me of my better version Ramadan. تو کیا کرتے تھے, I'm glad that you guys are here alhamdulillah. تو اللہ تعالیٰ جو لوگ نا آپ لوگ میں سے پریشان ہیں نا کہ میرے تو گناہ ہے, آپ جانتے بھی نہیں میں کتنا گناہ گار ہوں, آپ لوگوں کو اندازہ نہیں میں کتنا سیاہ کار ہوں, وہ جان لے کہ آپ کے گناہ بہت چھوٹے ہیں, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اگر آپ اللہ سے شرک نہیں کرتے, اللہ سے سچی توبہ کے ساتھ آتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم زمین سے لے کے آسمان تک گناہ بھر کے آ جاؤ, میں اس سے بڑی رحمت لے کے آؤں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا. اور یہ حدیث میں بڑی امیزنگ حدیث ہے. یہ this shouldn't open doors for us to sin, لیکن اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ 6 ساعت یا 6 گھنٹے تک اس فرشتے گناہ کو لکھتے بھی نہیں ہیں. 6 گھنٹے تک اس گناہ کو لکھتے بھی نہیں ہیں فرشتے, کہ بندہ توبہ کر لے, آنسو بہا لے, پلٹ جائے تو اس کے نامہ اعمال میں آئی نہ تاکہ اس کو یہ قیامت دن شرمندہ نہ کر سکے. اللہ اکبر, لک ایٹ دی سینسٹیوٹی آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہ اللہ تعالیٰ کتنا انسان کا ہمارا بھلا چاہ رہے ہیں کہ تو نے میرے خلاف بغاوت کی, میں پھر بھی 6 گھنٹے تک نہیں لکھوں گا تاکہ اب تیرے بک میں لکھا بھی نہیں ہے. کیونکہ غفار جو ہے, غفار مغفر سے نکلا ہے. مغفر از اے ہیلمٹ جو کہ لوگ پہنتے تھے اپنے آپ کو جنگ میں تلوار سے بچانے کے لیے, اور وہ مغفر کیا کرتا ہے, آپ کو ایک تو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے اور آپ کو سیو بھی کرتا ہے. سو اللہ سبحانہ جو غفار ہیں وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں فرام دا ایول ایفیکٹس آف سنس اینڈ ہی سیوز یو فرام ہیل فائر. ٹھیک ہے, لیکن جو عفو ہے نا, اٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. عفو مینس جو لیلۃ القدر کی دعا ہے نا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, جب وہ عفو ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ عفو ہے نا. تو عفو مینس کہ وہ جو گناہ ہے نا, کچھ روایات میں آتا ہے اور علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ کتابوں سے اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں ان گناہوں کو, حتیٰ کہ فرشتوں کی میموریز سے ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اللہ اکبر,
صرف اللہ اور وہ بندہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا, اور اللہ تعالیٰ اس کو مینشن بھی نہیں کرتے ایز اف کوئی انسان قدم چلا اور جیسے پیچھے جھاڑو پھیرتے نا کوئی شخص کہ نو بڈی واکڈ ہیئر, تم نے گناہ کیے ہی نہیں. غفار میں یہ ہے کہ گناہ مینشن ہے, انسان اگر اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے انسان یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, جہاں تجھے معاف کیا میں. یار یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے نا دل بڑے, وہ جو قلب سلیم جن کا ذکر آتا ہے نا, یہ وہ والے لوگ ہوتے ہیں کہ دل ان کے نا بالکل ایک ڈائریکشن میں ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف گامزن ہوتے ہیں, اور ان کی سوچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ذکر اور باقی چیزیں ہوتی ہیں, اور دے آر ویری سنسیئر پیپل, اور ان سے گناہ ہو جاتے ہیں. گناہ ہو جاتے ہیں نا تو فوراً ریئلائزیشن ہو جاتی ہے کہ یار غلط ہو گیا. یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہوتے, ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر پلٹتے ہیں, اور لازمی ہوتے ہیں, سب سے ہوتے ہیں, لیکن کلو بنیادوں خطا, ایک تو حدیث میں آتا ہے. دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کی کوالٹیز بتاتے ہوئے کہتے ہیں نا, اللہ کہتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم, فحاشی کر بیٹھے, چھوٹے موٹے سن کا بھی نہیں کہا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے گناہ کر کے, کیا کرتے ہیں فوراً سے وہ نہیں کہا وہ ذکر اللہ, نہیں ذکر اللہ امیڈیٹلی, جیسے کر دیا یار اب یہ میں نے کیا کر دیا, میں پھسل کیسے گیا یار, میں تو ارادے کیے تھے, آنسو بہاتے ہیں یار اب آئندہ نہیں. فاستغفروا لذنوبہم, اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ کمال کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ, وہ جانتے ہیں کہ کون معاف کرے گا اللہ کے علاوہ, اور اللہ تعالیٰ خود بھی اس میں بتا رہے ہیں کہ کون معاف کرے گا واقعی اللہ کے علاوہ. یار دس از لیکن ان کی کوالٹی ایک ہے, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا, اس پہ اصرار بار بار نہیں کرتے, مطلب they're not consistent. جو آپ نے بات کی نا, یہ جو لوگ نا, مجھے یہ جو لوگ میری جسم میری مرضی کے نہ رہے, اور اسلام ہمارے لیے نہیں بنا, اور اللہ کا عذاب آتا ہے تو آتا رہے, یہ جو بات ہے نا, یہ بغاوت ہے, اور یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. we are nobody to judge, we are nobody to say کہ کون جنت میں جا رہا ہے کون جہنم میں جا رہا ہے, لیکن اللہ کو جو یہ ایٹیٹیوڈ ہے نا, قرآن و حدیث کا علم بتاتا ہے, یہ ہے نا کہ دیکھی جائے گی, ہم تک لے آئیں گے, یہ ایٹیٹیوڈ اللہ کو پسند نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ نرم دل پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ کہ وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اعمال کی بنیاد پہ تو نہیں جائیں گے نا لوگ جنت میں, نہیں جائیں گے, اور اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے. حالانکہ صحابہ نے کہا انشاءاللہ آپ بھی بگ کوسچن, اتنے اعمال کرنے والے آپ بھی, انہوں نے کہا ہاں میں بھی, حتیٰ کہ حدیث پوری کیا ہے, حتیٰ کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی اور پھر میں جنت میں جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے, جن کا کوئی گناہ نہیں ہے, اور جن کے ایکٹس اعمال ٹاپ کے ہیں, جس سے اوپر کچھ ہو نہیں سکتا, یہ اللہ کی رحمت سے جنت, وہ بھی جنت میں جا رہے ہیں. تو میں اور آپ اپنے اعمال کی وجہ سے, لیکن ہم نے اعمال کیوں کر رہے ہیں, اچھا پھر اعمال کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ کی رحمت کو ٹریگر کرنے والی چیز اعمال ہے. اگر اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے, جو ڈور اوپننگ ہے نا, جو ہینڈل ہے اللہ کی رحمت کو کھولنے والے, وہ اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ کرنے کہ تم کتنے پانی میں ہو, تم ایفرٹ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو, یا نہیں ایفرٹ کرتے کرتے مر جائیں ہم لوگ. یہ جو سارا کانسیپٹ ہے نا استغفار کرنے, کبھی مجھے بڑا امیز کرتا ہے یار. مطلب بندے نے جتنے مرضی کیا سب, مطلب بالکل آپ کلین سلیٹ پہ آ سکتے ہیں, لائک ایک دفعہ یار, مطلب اٹس ناٹ لائک کہ آپ کا کوئی ہے نا کہ 10 دن آپ نے استغفار کرنا ہے, رمضان پورا کرنا ہے, نہیں یار, ایک دفعہ سچی توبہ, دیٹس اٹ, سچی توبہ, صحیح بات ہے. ڈزنٹ میٹر کہ کتنے بڑے گناہ ہیں, کتنے زیادہ ہیں. اور ایک چھوٹی چیز کہ ہم دوبارہ ریپیٹ کر جاتے ہیں نا, مطلب اگر بندے نے سچی توبہ مانگ لی پھر سلپ اپ کر دیا, تو اس کا نا کسی کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ رمضان میں شیاطین بند ہو جاتے ہیں نا, تو انہوں نے کہا تھا انسانوں کے شیاطین تو نہیں بند ہوتے, ٹھیک ہے, تو ہمیں نا جو ایسی کمپنی ہے نا اگر ہماری, جو ہمیں پتہ ہے یار یہ انسانی شیاطین ہے, جو ہمیں جنتی و ناس والے شیاطین, جو انسانوں میں جو شیاطین ہیں, ان سے بھی بچیں. یو نو سچی توبہ تو کریں سارا کچھ کریں, بٹ یو نو اس میں وہی اپنی اس طرح کی کمپنی اگر کوئی ہے نا, جو آپ کو پتا ہے یار یہ مجھے نا برائی کی طرف کھینچے گی, یہ مجھے ٹائم ویسٹ کی طرف کھینچے گی, اس کو بھی اوائڈ کریں لازمی. یار کمپنی تو میکس اور بریکس. میں تو اتنا زیادہ اس پہ نا پکا عقیدہ بن چکا ہے نا کہ اصل میں تو ہم سب جو ہے نا, ہم سب کی چینج ہونے کی بہت بڑی وجہ یار واللہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا ورسٹ ترین بندہ لے آؤ یار, میں کہتا ہوں سب سے برا بندہ, اس کو علماء کی گیدرنگ آپ دے دو, صحیح بات, اس کی بری گیدرنگ کٹ کر دو اور اچھی گیدرنگ اس کو دے دو, یقین کریں وہ بندہ آپ کی بات کو دنیا کا سب سے نیک ترین بندہ لے آؤ یار, اور ان کو جو ہے نا برے لوگوں میں ڈال دو. آپ دیکھیں کیسے ہوتا ہے. آپ اپنے گھر کا ماحول دیکھیں, جب آپ کے گھر میں ہر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, بھائی بھی, اما جی بھی, پاپا لیکچر سن رہے ہیں اور سارا, تو آپ کہتے ہو یار سبحان اللہ, موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ گھر میں آتے ہیں اور آپ موٹیویٹڈ ہے کہ رمضان میں لٹ مچا دینی ہے, اور آپ جو عورتوں کو لگا ہوا ہے نیٹ فلکس لگا ہے, اللہ اکبر, یا لوگ نا گپے مارے, گیمنگ چل رہی ہے, یو فیل ڈی موٹیویٹڈ کہ یار میں تو نہیں پاگل کہیں, میں جو اتنا کریزی ہوا ہوں. صحیح بات ہے. تو لیکن
glad tidings to the crazy پھر آپ ones. کے ارد گرد جو چیز ہو رہی تھی نا آپ اس کو نارمل کنسیڈر کرنا شروع کرتے ہو نا, آپ کو لگتا ہے یار پھر میں ہی شاید نارمل ہوں, یہ نارمل ہے تھوڑا بہت چلو چل جاتا ہے. سو یہ نہیں ہونا چاہیے, دس شوڈنٹ بی. اور مطلب ہمیں اپنے گھر میں تو ایٹ لیسٹ ایسا ماحول کریٹ کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ان کے لیے نا اپنے لیے جتنا کی, تاکہ ہم جتنا اچھا ماحول ہوگا ہمیں بھی اتنی موٹیویشن رہے گی اور ہم بھی اپنے نیک عمل پہ نا رہ سکیں گے. مجھے لگتا ہے ہمیں نا اندازہ ہو جاتا ہے اپنے گھر کے حوالے سے کہ یار یو ہیو ٹو ٹیک دا لیڈ اور somebody else from your home will take the lead. اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ یار باقی سارے تھوڑے سے ڈھیلے ہیں تو آپ کو پھر نا گیئر اپ کرنا پڑتا ہے یار کہ I have to be strong. ٹھیک ہے, چاہے جتنا مرضی ہو جائے میں نے گھر والوں کو بھی ساتھ چلانا ہے, تو اس کے مطابق ہی پھر آپ. And this is what is called manhood. You have to be a rajul or rijal. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ every male is not a man. But every man is a male. ٹھیک ہے, اگر آپ بہ جائیں, اگر آپ بہنے والے کے ساتھ بہ جائیں تو آپ پھر یار یہ میل فیمیل کی بحث میں تو نہیں جا رہے. نہیں اس میں نہیں جا رہے. میں بتاؤں قرآن میں نا اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نامنل سی چیز کوئی عام سی بات کی نا اس میں ذکر کا لفظ یوز کیا ہے مرد کے لیے, لیکن جب کوئی بڑی چیز بات کی ہے نا کہ بڑا کام رجال یا رجل, صحیح بات. وہ جو قرآن میں نا من الرجال ومن المؤمنین رجال, ہمیں تو بس وہی یاد تو وہ بتائیں جو آپ کہہ رہے تھے, وہ بتائیں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. کہتے ہیں مومنوں میں سے نا کچھ مرد ہیں, کچھ مرد ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ, جنہوں نے اپنے وعدے سچے کر دیے. اور انہی مردوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں اپنے وعدے سچے کرنے کے. وما بدلوا تبدیلا, اصل میں یہ اس کی نا پیچھے سٹوری ہے ایک, ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو ریپ اپ بھی کریں گے. انس بن نضر جو تھے وہ بدر میں رہ گئے پیچھے, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا یا اللہ بدر, انہوں نے کہا یا اللہ بدر, how could this was my chance to prove my love for you یا اللہ بدر. he missed out, پتہ نہیں چلا, رہ گئے پیچھے. it was ایک بدر تو ویسے ہی ہوگی نا, قافلے پہ حملہ کرنے گئے تھے, آگے سے بدر ہو گئی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا یا اللہ give me one more chance. احد آ گئی, اور جب احد آئی نا تو انس بن نضر شیر کی طرح لڑ رہے تھے, حتیٰ کہ جب اللہ کے نبی کی وفات کی افواہ اڑی کہ مصعب بن عمیر جب شہید کر دیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے وسلم کو, عمر بن خطاب اپنی تلوار اس میں ڈال کے نیچے بیٹھ گئے تھے مایوس کہ اللہ کے نبی چلے گئے, کیونکہ their life and death was رسول صلی اللہ علیہ وسلم. they couldn't. تو انہوں نے کہا کہ عمر why you are sitting, عمر, he said کہ آپ نے سنا نہیں اللہ کے نبی has passed away صلی اللہ علیہ وسلم. he said کہ فما تريد بالحیات بعده یا عمر, what else do you want from this life after the death of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر let's go and fight and let's get جنہ. and he said عمر مجھے احد کے پار سے جنتی خوشبو آ رہی ہے, احد کے پار سے جنتی خوشبو آ رہی ہے. اور پھر he worked hard and he was killed and martyred in Uhud. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. Now after the context it becomes even stronger, you know. سمجھ آئے نا ڈیفینیشن. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. کچھ لوگوں نے تو وعدہ پورا کر دیا اور کچھ ہیں, عمر ہیں, علی ہیں, عثمان ہیں, حیدر ہیں, یعنی سبحان اللہ. اچھا علی بن ابی طالب کا مجھے ایک کوٹ بڑا پسند آتا ہے, اٹ آلویز گیوز می نا گوز بمپس. میں جب گاڑی میں جا رہا ہوتا ہوں نا تو میں اس کو اپنے بولتا بھی ہوں. جب وہ لڑتے تھے نا اور اللہ کے دین کی کام کر رہے تھے تو کہتے تھے کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ, کہ تم مجھ سے لڑے ہو جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے, شیر رکھا ہے. دھیان کرو کس سے لڑے ہو تم. تو وہ نا رجال تھے, یعنی ان کو دنیا کی ٹھوکروں نے, ان کو مال کی محبت نے, ان کو عورتوں نے, ان کو اتھارٹی کی لالچ نے, ان کو پیسے نے, فیم نے, ان کو نہیں ہلا سکی. وہ ٹکے رہے. ابو بکر بن جراح کے گھر جب عمر خطاب گئے نا, اور وہ خلیفہ ہیں, مطلب وہ گورنر, تو ان کے گھر جب دیکھا تو رونے شروع ہو گئے. ابو عبیدہ دنیا نے ہم سب کو چینج کر دیا مگر تمہیں چینج نہیں کیا. اور اسے تو دنیا تو ہاتھ میں ہوا کرتی تھی, ہاتھ میں ہوا کرتی تھی, اور وہ پھینکتے تھے دنیا کو. صحیح بات. ایون ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر فیلنگز ہی نہیں تھی. واللہ ان کے اندر جتنی فیلنگز تھی نا, جتنی زیادہ سینسٹیو وہ لوگ تھے نا, ہم نہیں ہوتے. ہم تو بڑے 2 نمبر بن چکے ہیں. صحیح بات. ایک لونڈی عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئی اور شی واز بیوٹیفل. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو سے پیار ہو گیا, ان کی اس میں آئی. بعد میں پتہ چلا کہ کسی انسان کی گم شدہ لونڈی ہے, مالک وہ ہے, میں مالک نہیں ہوں.
اب یہاں پہ شدید محبت ہے اور وہاں پہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ میری اونرشپ میں نہیں ہے. اب اس شادی نہیں کی, ابھی اس کو ٹچ بھی نہیں کیا, کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ, ٹھیک ہے. پیپل نیو کہ ہی لوز ہم, لے گئے. سالوں بعد بیفور ہز ڈیتھ وہ لوگوں نے پوچھا کہ یاد ہے آپ کو وہ جو تھی فیمیل سلیو, اس کے بارے میں آپ کی فیلنگز؟ کہتے ہیں واللہ the love grew each and every day. اچھا, the love grew each and every day, لیکن I never, پیار بڑھا, پیار ہوتا ہے انسان کو, لیکن اللہ کی حدود کو کبھی پامال نہیں کیا. this is the difference comes. فیلنگز ان میں بھی تھی, لو پیار ہمیں بھی ہوتا ہے ان کو بھی تھا, لیکن وہ اللہ کی حدود کو ہمیشہ پرائورٹی رکھتے تھے, اور ہم لوگ اپنی لذت کو, اپنی چاہتوں کو پرائورٹی دیتے ہیں. تو لیٹس کال اٹ ا نائٹ انشاءاللہ on this very note انشاءاللہ تعالی. کل نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ کل نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا اور سننا قبول فرمائے. ڈو شیئر دس لائیو لیکچر ود آل آف یور فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی توفیق دے. اینڈ آئی ایم ریئلی لکنگ فارورڈ ٹو دس شو. مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ, اور ہم تینوں انشاءاللہ بڑا اس میں سیکھیں گے, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی باتیں کریں گے جو بھی ہم نے سیکھا انشاءاللہ. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.